اب میں جو آپ کو واقعہ بتانے جا رہا ہوں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا واقعہ ہے۔ انسان کو جب یہ یقین ہو جائے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہا ہے یا اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے، ایسے میں اگر وہ کسی چیز کو یاد کرے یا کسی چیز کی وصیت کرے یا کسی چیز کا ذکر کرے تو یقیناً وہ چیز اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوگی، بہت زیادہ اہمیت والی چیز ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے پہ جا رہے تھے، آپ ایک دکان پر رک گئے، مجوسی کی دکان تھی اور وہ مجوسی چکی بناتا تھا، اس کے سامنے آگ جل رہی تھی کیونکہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، ہم نے سنا ہے کہ تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایک ایسی چکی بنا سکتا ہوں جو کہ ہوا سے بھی چل سکے۔ تو اس نے کہا ہاں بالکل، اور میں آپ کے لیے ایسا کام کر کے دوں گا جس کا ذکر مشرق اور مغرب میں ہوگا اور پوری دنیا میں اس کا چرچا ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک۔ اس نے اپنا ساز و سامان لیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ چلنے لگا۔ اب مغرب کا وقت ہوا اور اندھیرا چھانے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں تشریف لائے نماز کے لیے۔ لوگ جمع ہوئے اور آپ نے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ اب یہ جو مجوسی بدبخت تھا یہ اصل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنا چاہتا تھا، آپ کو شہید کرنا چاہتا تھا، اور یہی اس کا ارادہ تھا۔ اسی ارادے سے اس نے ایک خنجر خریدا تھا اور اس کو 1 مہینے تک زہر میں رکھا ہوا تھا۔ وہ خنجر اس نے نکالا، لیکن پھر سوچا کہ ابھی لوگ جو ہے آ رہے ہیں اور ابھی نماز شروع ہوئی ہے، لوگ آ رہے ہیں، اس ٹائم حملہ کرنا مناسب نہیں رہے گا، لہذا یہ رک گیا۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دوسری رکعت میں گئے تو یہ شخص دوڑ کر گیا اس خنجر کو لے کر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر وار کرنے لگا۔ اس نے خنجر کے 3 وار کیے، ایک سینے پر، ایک پہلو میں اور ایک آپ کی ناف کے نیچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے منہ سے آہ نکلی اور آپ غشی کھا کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اب یہ بھاگنا چاہتا تھا تو ایک سائڈ میں تو ممبر تھا اور دوسری طرف نمازی تھے، تو اس بدبخت نے کیا کیا، خنجر کو سامنے کیا اور توڑنا شروع کر دیا۔ جو بھی اس کے سامنے آیا اس نے سب پر وار کر دیا۔ تو کسی صحابی کے بازو میں خنجر لگا، کسی کے پیٹ میں لگا، کسی کی پیٹھ میں لگا، کسی کے پہلو میں لگا، لیکن آخر میں ایک صحابی نے اپنی چادر ڈال کر کے اس کو پکڑ لیا۔ اب اس بدبخت کو یہ معلوم ہو گیا کہ میں پکڑ گیا ہوں، بچوں گا نہیں، تو اس نے اسی خنجر کو اپنے سینے میں مارا اور خودکشی کر لی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں اور تمام صحابہ آپ کو آواز دے رہے ہیں، کوئی امیر المؤمنین کہہ رہا ہے، کوئی خلیفۃ المسلمین کہہ کر آپ کو پکار رہا ہے، کوئی صحابی رسول کہہ کر پکار رہا ہے، لیکن آپ بے ہوش تھے اور ساری رات آپ بے ہوش پڑے رہے۔ لیکن سورج کے طلوع ہونے سے تھوڑی پہلے آپ کو ہوش آیا تو آپ نے داہنی طرف دیکھا تو لوگ رو رہے تھے، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بائیں طرف دیکھا، عورتیں رو رہی تھیں، بچے رو رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زمین کی طرف دیکھا تو زمین پر خون بہہ رہا تھا، اپنے کپڑے دیکھے تو خون میں شرابور تھے۔ ایسی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پایا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، کوئی انسان اپنے آپ کو اس حالت میں پائے تو اس کی زبان سے کیا کلمہ نکلے؟ کوئی بھی انسان اگر اپنے آپ کو اس حالت میں پائے گا تو اس کی زبان سے یہی نکلے گا کہ یہ میرے ساتھ میں یہ کس نے کیا ہے، مجھ پر حملہ کس نے کیا ہے، مجھ پر وار کس نے کیا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جو پہلا کلمہ نکلا وہ یہ تھا، اصلیتم، کہ تم نے نماز پڑھ لی؟ سب لوگوں نے عرض کی حضور ہم نے نماز پڑھ لی۔ پھر آپ کچھ دیر کے لیے ٹھہرے، اس کے بعد فرمایا دوسرا کلمہ جو آپ کی زبان سے نکلا کہ وضو کا پانی لے کر آؤ، مجھے بھی نماز پڑھنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی۔ آپ کی حالت تو بے انتہا نازک تھی۔ اب ذرا غور کیجیے، اتنا بڑا حادثہ ہوا کہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے اور آپ کے ساتھ میں بہت سارے دوسرے صحابہ بھی زخمی ہو گئے ہیں، لیکن واقعے کا بھی کوئی ذکر نہیں۔ ابھی اس حالت میں بھی آپ نماز کا ہی ذکر کر رہے ہیں، نماز کا ہی تذکرہ کر رہے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلگیاں آنے لگیں اور آپ کی آخری سانس چلنے لگی تو اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ آپ کے بیٹے آپ کے پاس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو وصیت کی اسے بغور سنے، اور وہی اس واقعے کا نچوڑ ہے اور وہی اس ویڈیو کا مقصد ہے۔
ایسی حالت میں جب کہ آپ کو آخری سانسیں آ رہی ہیں، اس وقت جو آپ نے وصیت کی تو دولت کی یا شہرت کی، عزت و عظمت کی، خلافت کی یا حکومت کی وصیت نہیں کی، بلکہ فرمایا الصلاۃ، نماز، کہ نماز کی پابندی کرنا۔